ساس میں وہ 5 سال کی ساس میں 60 سال گزر گئے، نہ اس کا مسئلہ حل ہوا اور نہ 5 سال فوجیوں نے جو ہے وہ کسی پارٹی کو پورے کرنے دیے. تو آج کے یعنی یوں سمجھیں کہ تجربے جو ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومتوں کو ڈسٹیبلائز کرنے کے بجائے ان کو مضبوط، ایسے ہی جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ نواز شریف صاحب معروم باوجود اس کے محترم جو ہے ان کے ساتھ کتنی جو ہے وہ انہوں نے اپوزیشن اقتدار کی یا پیپلز پارٹی نے بہت سارے ایشوز پہ ایک طرح کا لفظ بیٹرے شاید زیادہ سخت ہو، لیکن وہ وعدے ایفا نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ ثابت قدم ہے کہ جی ہم ایک جمہوری حکومت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے کسی عمل، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کیا سازشیں کر رہی ہے. کیسے ابھی آپ دیکھیے جناب وہ جنرل جو ہے وہ نکال کے لے آئے جو کل تک پریس کانفرنسوں کے ذریعے ہمیں بتاتے تھے کہ ایم کیو ایم سے کے دفتر سے یہ جناب پور کا نقشہ برآمد ہوا، یہ بوریاں جو ہے وہ اتنے انسانوں کی لاشیں ہمیں ملی ہیں، یہ جناب انہوں نے عقوبت خانے سجائے ہوئے تھے. پرائم منسٹر آف پاکستان تو عقوبت خانے جا کے نہیں کھولتا. پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو آنکھیں جو ہے یہی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس کو فیڈ کرتی ہیں کہ ہاں جی اس علاقے کے اندر یہ پرابلم ہے. یہ تو جو برائی ہے پاکستان کے اندر، جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، وہ پاکستان کی ایجنسیاں ہیں. اور ایجنسیوں نے جو 1990 میں کھیل کھیلا، آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک مختلف شکل میں کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور وہ لوگ جو جمہوری لوگوں کو، جو لوگوں کے قتل عام میں، سیاسی کارکنوں کے قتل عام میں، آج وہ نہ دھو کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا ضمیر جاگ گیا. تو میرے پاکستان کے دوستوں اور کشمیری دوستوں، جمہوریت پسندوں، یہ ضمیر ان فوجیوں کے نہیں جاگتے. دراصل یہ کسی اور ایک سازش کے تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اور ہمیں اپنے ضمیر کی دہائی دیتے ہیں. یہ ضمیر کے لوگ نہیں ہیں، یہ روز اول سے انہوں نے اپنی ترقیوں کے لیے جو ہے نا یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کر سکتا. تو ان کے ضمیر کبھی نہیں جاگتے. ان کے ضمیر اس وقت نہیں جاگا جس وقت انہوں نے مشرقی پاکستان کھو دیا. ان کے ضمیر اس وقت نہیں جاگے جس وقت پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے کوڑے مارے. ان کے ضمیر اس وقت نہیں جاگے جس کا ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی. ان کے ضمیر اس وقت نہیں جاگے جس وقت پاکستان کی جوڈیشری کے ایپیکس کورٹ کے 60 ججوں کو سولیٹری کنفائنمنٹ دی. تو ان کے جاگے ہوئے ضمیروں پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا. اگر کرو گے تو پھر سانحات جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوں گے. تو یو کے پی این پی، یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، فتووں سے نہ کبھی خوفزدہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ہماری اپنی آدرشیں اور ان آدرشوں کے لیے جو ہے ہم کسی کے فتووں سے نہ نفرت اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور نہ اس پہ، بلکہ ہمارا اپنا جو سنجیدہ ایک پروگمیٹک اپروچ ہے اس کو ہم فروغ دینے کے لیے ہمہ وقت مصروف جدوجہد ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، وہ بھی ہمیں دست تعاون دیں گے. اور چونکہ کچھ ان کی اور ہماری قدریں مشترک ہیں، کچھ ان کے اور ہمارے دکھ سانجے ہیں، کچھ ہماری اور ان کی دوستیاں ہیں، تو ان دوستیوں کے صلے میں ہم ان سے یہ کہیں گے، ان مشترک آدرشوں کے تفعیل توسط سے ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اپنی موجودہ حکومت کو کہیے کہ وہ تقسیم کشمیر کی سازشیں میں شریک نہ ہو، اس ایجنڈے پہ عمل نہ کریں کہ جس سے ریاست جموں کشمیر کے حصے بکھرے ہوں. ہماری کنسرن یا ہماری کشمیر کے اندر کوئی ایک پارٹی بھی ایسے نہیں ہے جس نے ہندوستان یا پاکستان کے عوام کا برا چاہا ہو. ہمارے لیڈر جو ہے وہ چاہے سردار ابراہیم صاحب ہیں، چاہے سردار قیوم صاحب ہیں، چاہے کے ایچ خورشید مرحوم ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی کچھ حقوق کے لیے، ان میں سے سب جیلوں میں گئے. سردار قیوم 19 ماہ جیل میں گیا، کس جرم میں؟ سردار ابراہیم، اسی طرح کے ایچ خورشید مرحوم نے، دلائی کے اور شاہی قلعے کی کئی لوگوں نے. تو اور مسلم کانفرنس کا رول پہلی دفعہ تھوڑا سا مختلف ہے، ورنہ یہ ہمیشہ جس کو ہمارے آزاد کشمیر میں کہا جاتا تھا کہ یہ کنیز ہے پاکستان کے حکمران طبقوں کی، جس کو لونڈی کہتے ہیں. اور اس لاؤنڈی کے کردار کے خلاف اس وقت کی مسلم کانفرنس کے جو باضمیر اور باشعور لوگ تھے انہوں نے بغاوت کر کے آزاد مسلم کانفرنس لگائی تھی کہ ہم یہ ملک کی تقسیم کی اس میں نہ. تو ایک لمبی
تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یورپ کے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس میں کہ بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری ایجوکیشن اس سفر کی وجہ سے، اس جلاوطنی کی وجہ سے ہی آپ ہم سب لوگوں کو ملی ہے. اور ڈائسپورا پاکستانیز اور ڈائسپورا کشمیریز کا یہ رول ہے کہ وہ پارٹیوں کو نہ دیکھیں، ایشوز کو دیکھیں، اور ایشوز پہ جب کبھی بھی کوئی اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرنا ہو تو اس پہ ضرور کیجیے. چونکہ ڈائسپورا پاکستانیز نے بیٹر رول پلے نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں پھیل. حالانکہ پوری دنیا کی آپ قوموں کو دیکھیں تو ڈائسپورا نے بڑا رول پلے کرتی ہے، لابنگ کرتی ہے اپنے رائٹس کے لیے. انفارچونیٹ ہے کہ یہاں ہمیشہ جو افسر ہوتے ہیں جو سال کے لیے 2 سال کے لیے آتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے کبھی عوام کے حق کی آزادی کی آواز بلند نہیں کی جاتی. اور یہ یونیک ہے پاکستان کا ڈائسپورا پاکستانیز کہ ان میں اکا دکا لوگ ہیں جو اپنے ضمیر، اپنے شعور کی آواز پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، اور ایک صحیح محب وطن پاکستانی کا، ایک صحیح بشعور پاکستانی کا، ایک صحیح جمہوریت پسند پاکستانی کا رول ادا کرتے ہیں. میجورٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کیسی حاصل کرے. اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، اس کے تو میرے خیال میں اس یورپ نے اتنی ایک خود اعتمادی تو دی جانی چاہیے کہ لوگوں کی رازگیوں اور ناراضگیوں کو مد نظر نہ رکھیں. یہ دیکھیے کہ آپ نے جھوٹے برتن صاف کر کے مطلب ایک طویل اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے جدائی برداشت کر کے، بیوی بچوں سے جدا رہ کے، تو یہ اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ اگر آج کسی کی دکان ہے، آج کسی کا بینک بیلنس ہے، آج کسی کی اگر زمین ہے یا کوئی اچھا مکان ہے یا گاڑی ہے، تو اس میں آپ کی محنت ہے، کسی سسٹم نے آپ پہ رحم نہیں کھایا ہے. تو آئیے اپنے ضمیر اور اپنے شعور کے مطابق اپنے دوستوں کا اور اپنے دشمنوں کا انتخاب کریں، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے نہیں جس پروپیگنڈے نے آپ کو اور ہمیں ہمیشہ تقسیم کیا ہے، جدا کیا ہے، اور آج پوری سوسائٹی فرقہ واریت اور پتہ نہیں کن کن تعصبات کی آگ میں جل رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، اور میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی، اور اگر کوئی بات میری کسی کو ناگوار گزری ہو تو قبل اس کے کہ وہ اس دروازے سے باہر جائے، میں اس سے معذرت چاہوں گا کہ دل آزاری میرا کبھی نہ مقصد رہا ہے، نہ کسی کو دکھ پہنچانا میرا مقصد رہا ہے. ہمیشہ ہم محبتوں کے امین ہیں، محبتوں کو فروغ دینے والے لوگ ہیں. تو باقی اصولوں پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، وہ چاہے قید و بند ہو یا یہ یورپ ہمارے لیے کبھی کوئی اٹریکٹیو نہیں رہا، اور نہ ہم کسی اکانومی کی وجہ سے، بلکہ ہماری ایک سیاسی جدوجہد تھی، اور ریئلی آئی واز اے اسٹیٹ وکٹمز، تو اسی وجہ سے ہم یہاں آئے. تو کوئی بھی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے آپ کی عدالت میں حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آج جو ٹاپک تھا، جو سیمینار کا عنوان تھا، وہ سارا ریلیٹڈ تھا پاکستانی پالیٹکس اور کشمیر کی وہ حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے. ایک تو اس کنٹیکس میں نے ساری گفتگو کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو نشانہ بنانا، اگر کہیں میری اس بات سے یہ مطلب نکلا ہو، ایم کیو ایم کے دوست ہمارے کافی دوست احباب ہیں. البتہ ہم کہتے ہیں کہ اگر سیاسی فورسز جو ہے نا وہ اپنے رول کو اثر نو احتسابی عمل سے نہیں گزاریں گے، خود احتسابی جس کو کہتے ہیں. اور چونکہ ہم کراچی میں رہے ہیں اور 1988 سے لے کے تو آج تک جو کراچی کے اندر جب سے ایم کیو ایم کا قیام عمل میں لایا گیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایم کیو ایم اس میں انوالو. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ
ہمیشہ لوگوں کو، وہ پہلے ایک کالونیل فارمول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس وقت نواز شریف صاحب تھے، ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا، انہوں نے پریزیڈنٹ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی بات کی کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک جمہوری قوت ہے. اور جس لڑائی میں ایک بندے کی حکومت چلی گئی، 30 سال کے بعد 20 سال کے بعد ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ضمیر جاگ گیا، جبکہ وی ور وٹنس کہ انہی پاکستان کے اخبارات میں، جنگ اخبار میں، نوائے وقت میں یہ ساری کہانیاں چھاپتی تھی کہ اتنے لوگوں کی جو ہے نا وہ باڈیز ملی ہیں، ان پہ ڈرل کیا ہوا ہے، ان پہ ایم کیو ایم لکھا ہوا ہے، اتنے اس پہ پیپلز پارٹی کے فلاں بندے کی لاش ملی ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے.